إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور ہم سب کی ساری عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک، روزی رساں، مربی و پالنہار ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ساتویں آسمان پر عرش کرسی پر مستوی کل کائنات کا نگراں ہے۔ وہی اس کائنات کا نظام اپنی قضا و قدرت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، نہ تو کوئی اس کا معاون ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مشیر کار ہے، اور نہ کوئی اس کے کام میں دخیل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ وہی نفع نقصان کا مالک اور وہی روزی روٹی کا مالک، وہی زندگی اور موت کا مالک۔ تن تنہا ہم اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بات بھی برحق ہے کہ دنیا کے جتنی بھی مذاہب اور ادیان ہیں سب اسی ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ طریقے الگ ہیں اور عبادت کے طریقے مختلف ہیں، اور یہ بات بھی برحق ہے
کہ اس اللہ کو پانے کے لیے کئی طرح کے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، اسی اللہ کو پانے کے لیے شجر، حجر، مٹی، پتھر، دریا، جنگلات اور بہت سارے چرند و پرند کی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن پہنچنا چاہتے ہیں اس اللہ رب العالمین کی تک جو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا اور اکیلا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے انسانوں، جناتوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جو اللہ کے نبی و پیغمبر ہر عہد اور ہر زمانے میں اللہ پاک کے تعلیمات سے بندوں کو واقف کراتے رہے، کیا حضرت عیسیٰ، کیا حضرت موسیٰ، کیا حضرت ابراہیم و اسماعیل، کیا یحییٰ، زکریا و الیاس، اور کیا داؤد و سلیمان، ہر ایک کی دعوت ایک اللہ کی طرف تھی، اور وہ اللہ پاک کے احکام و فرامین سے اس زمانے میں موجود انسانوں کو واقف کراتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ پوجنے کے لائق اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہی بات ہر زمانے میں تمام پیغمبروں نے انسانوں کو یہ بتایا کہ عبادت کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کسی مخلوق کی عبادت و پرستش کرنا یہ سراسر غلط، ظلم و ناانصافی بلکہ شرک ہے۔ سلسلے انبیاء کی آخری کڑی سرور رسولہ، امام کائنات، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جو اس کائنات کے سب سے آخری نبی و رسول ہیں۔ اب کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، اور قیامت کے بعد ہر ایک کو اپنے کاموں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1445 سال تقریباً گزر چکے ہیں۔ اب دنیا کی عمر کتنی طویل ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بہرحال یہ بات برحق ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، اور آپ کے تعلیمات پر ہی دنیا کے لوگ عمل کریں گے، اور اگر جب عمل کرنا ختم کریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بھائیو، ابھی آپ اور ہم 26 جنوری کے مناسبت سے یوم جمہوریہ کے تعلق سے کچھ باتیں ضرور سنی ہوں گی، اور ہم سب کو جاننا اور سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ جمہوریت اور 26 جنوری کا اس معنی میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں، اور حکومتوں کا اس دنیا میں نفاذ کیسے رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ سب کے سامنے حکومتوں کے بننے بگڑنے، خلافت، جمہوریت، بادشاہت یا اس تعلق سے جو اور کچھ مزید معلومات ہم سب کے فائدے کی ہو سکتی ہیں، ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد اور بسنے کے بعد انسان جب ایک معاشرے کی شکل میں زندگی گزارتا ہے، وہ گاؤں کی شکل ہو، بستی کی شکل ہو، شہر کی شکل ہو، اور یہ بدلتے بدلتے جب ایک ملک کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں ایک امیر کی ضرورت ہے، وہاں ایک نگراں کی ضرورت ہے، وہاں ایک حکومت اور ایک قانون کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس قانون کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس قانون کا نفاذ وہ امیر سربراہ حکومت کر سکے۔ اگر یہ قانون نہ ہو، اگر کوئی حکومت نہ ہو اور حکومت کو کوئی ذمہ دار نہ ہو، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کی حالت کیسے ہو، دنیا کا نظام کیسے چلے۔ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، جو ظالم ہے، جو بڑا ہے، جو مضبوط ہے اسی کی حکومت، جو مظلوم ہے، کمزور ہے، اسی کا خون بہایا جائے اور بہایا جاتا رہے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر حضرات گزرے ہیں، ان میں سے کچھ پیغمبر حضرات تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ نام لیجئے،
حضرت داؤد کا، آپ نام لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ جن کی جتنی بڑی حکومت آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، حضرت سلیمان کو اللہ رب العالمین نے ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ جس جیسی حکومت و سلطنت آج تک دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ کیوں نصیب نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی حکومت چرند و پرند پر، ان کی حکومت جنات و شیاطین پر، ان کی حکومت انسانوں پر، ان کی حکومت یہ چھوٹے چھوٹے زمین پر چلنے والے جو جانور، یہاں تک کہ چونٹی کی آواز تک سننے سمجھنے اور اس کی اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کس کو دی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ صلاحیت دنیا میں کسی کو حاصل ہے؟ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ چرند و پرند کی آواز سنیں اور ہدہد پرندے سے وہ کام لیں، اسی طرح سے ملائکہ سے، اسی طرح سے جناتوں سے اور اسی طرح سے شیاطین سے وہ اپنا گھر کا کام لیں، کھیتی باڑی کا کام لیں، ان سے مکان بنواویں اور ان سے پہاڑوں کو ترشواویں۔ یہ کام کسی نے دنیا میں آج تک نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کچھ پیغمبروں کو حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی، اور آپ تو بہت مشہور نام جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے مصر کی حکومت عطا فرمائی، اور وہ ان کی زندگی عبرت، موعظت اور نصیحت ہے اس معنی میں ہمارے اور آپ کے لیے، خاص طور پر اس ہندوستانی معاشرے میں اور موجودہ حالات میں، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کو کس ایک چھوٹی سی جگہ سے، ایک موت کے کنویں سے نکال کر کے، بے یارو مددگار ایک بچہ جو بازار میں بکا، جو کنویں میں گرا، جو بازار میں بکا، اور بکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو حکومت و سلطنت سے سرفراز فرمایا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان ہمارا ان سب واقعات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے قدرت میں کسی حکومت کے بنانے میں اور کسی حکومت کے ختم کر دینے میں اسی کی مشیت شامل حال ہے۔ ہم کو اور آپ کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی حکومتوں کے ظلم و ستم اور حکومتوں کے جبر و استبداد اور حکومتوں کے مکر و فریب سے کبھی ایمان والوں کو اس طرح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جبکہ معلوم ہے کہ بڑی بڑی عظیم سلطنتیں اور بڑی بڑی عظیم حکومتیں اور بڑے بڑے طاقتور حکمران اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے ڈھیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب تک ان کو برقرار رکھے گا، اور جب چاہے گا وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ایسے ہی جیسے کہ دنیا کی بہت سی قومیں اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا تھا اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج وہ تاریخ میں صرف جانے جاتے ہیں۔ نبی پاک حکومت و سلطنت کی بات تھی کہ اللہ نے گزشتہ پیغمبروں میں سے بہتوں کو حکومت و سلطنت سے سرفراز فرمایا تھا، اور حکومت و سلطنت ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان کی، معاشرے کی، خاندان کی، گاؤں کی، بستی کی، ملک کی ایک ضرورت ہے۔ بغیر حکومت و سلطنت کے اس دنیا کا نظام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی سلطنت یا حکومت یا خلافت کی بنیاد ڈالی، اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حکومت کیا کرتے تھے۔ حکومت کا کیا مطلب؟ لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے جدال کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اللہ پاک کے حکم کو معاشرے پر نافذ کرتے تھے۔ یعنی اللہ کا حکم قانون ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہ قانون ہے، اس قانون کا نفاذ کون کرے گا؟ جو حکومت کا ذمہ دار،
اور حکومت کا ذمہ دار کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم کا نفاذ، یعنی اللہ پاک کے حکام کا نفاذ معاشرے پر، مدینہ منورہ کی بستی پر آپ کیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے آپ کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فرامین وہاں تک نافذ ہوتے چلے جاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال باحیات رہے، اور آپ نے یہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد، چونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب، کسی کو خلافت کا ذمہ دار اور کسی کو امیر بنا کر کے نہیں گئے تھے، اور نہ کوئی ایسی وصیت کر کے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آپ کے مصلی پر نماز پڑھائے گا، آپ کے قضا وہ فیصلے بیٹھ کر کے فیصلہ کون کرے گا، حکومت کا سربراہ کون ہوگا، خلافت کا ذمہ دار کون ہوگا۔ آپ یہ کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے تھے، یہ کوئی وصیت کر کے نہیں گئے تھے۔ یہ شیعہ حضرات یا روافظ بیکار کی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے تھے یا حضرت علی کے بارے میں وصیت کر گئے تھے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا، کس نے؟ عبداللہ ابن عباس نے، کہ آؤ چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکومت و خلافت کے تعلق سے کچھ بات کی جائے کہ آپ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور کس کو حکومت کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کے مطالبہ کے سلسلے میں کبھی مت جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خلافت مانگنے مت جانا، مبادا کہیں آپ انکار کر دیں، مبادا کہیں آپ اس کے برخلاف کوئی بات کہہ دیں تو قیامت تک کبھی ہمارے نسل و خاندان میں حکومت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کبھی انکار کر دیں تو پھر قیامت تک کبھی ہمارے خاندان میں یہ حکومت و خلافت کبھی آنے والی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ اس مطالبے کی نیت سے کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہ کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کی گفتگو ہے جو کتابوں میں مذکور ہے۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے، اور یہ بات بھی یہاں ہم اور آپ سمجھ لیں کہ حکومت یا خلافت یا سلطنت کا ایک معاشرے پر ہونا کس قدر ضروری ہے کہ یہ امت کے افراد یا امت کا یہ معاشرہ بغیر امیر کے، بغیر خلیفہ کے، بغیر ذمہ دار کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بغیر امیر کے، بغیر ذمہ دار کے یہ معاشرہ ہے۔ آج دنیا کے لوگ ہم کو اور آپ کو، ہمارے معاشرے کو تانا دیتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے مسلمان ایسے لوگ ہیں جو قیادت سے محروم ہیں۔ یہ آپ اخبار میں دیکھتے ہوں گے، آپ بہت بڑے کے زبانی یہ بات سنتے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیادت سے محروم سماج ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے، یہ قیادت سے محروم ہیں، علماء کی بات مانتے لیکن حکومت و سیاست میں اپنے کسی بڑے کی بات یہ قوم نہیں مانتی ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اور کسی حد تک یہ بات برحق ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو دیکھیے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں، ان کی اپنی پارٹی اور ان کے اپنے لوگ ہیں جن کے پیچھے وہ چلتے ہیں، حکومت سے اپنی بات منواتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی آزادی کے بعد سے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں گیا۔ لیکن دینی اعتبار سے آپ دیکھیے، دینی اعتبار سے معاملہ یہ ہے کہ بغیر امیر کے اس معاشرے کی موت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بغیر امیر کے ایک لمحہ اگر امیر نہ ہو تو معاشرے اور سماج کی موت ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک حجرے عائشہ میں موجود ہے، تدفین نہیں ہوئی ہے۔
اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ لوگ اکٹھا ہوئے اور یہ طے کرنے لگے کہ اب آپ کی وفات ہو چکی ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے، لائیے اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیا جائے، لائیے کسی کو اپنے میں سے امیر بنا لیا جائے۔ اہمیت آپ دیکھیے، مسئلے کی باریکی اور اہمیت کو دیکھیے کہ امیر کا ہونا اور حکومت کے سربراہ کا ہونا کس قدر ضروری شے مسلم معاشرے میں اور ہمارے اس مذہب میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین رکی ہے اور امارت کے انتخاب کے لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار اکٹھا ہیں۔ بحث ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر کون ہو؟ انصار کے لوگ کہتے ہیں، مدینہ کے انصاری حضرات کہتے ہیں کہ اب امیر ہم انصاریوں میں سے ہونا چاہیے۔ وہ نام پیش کر رہے ہیں ایک بزرگ انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ کا، بہت بزرگ صحابی رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرا کے مدینہ لائے تھے، انہی کے معاہدے پر آئے تھے، کس کے؟ سعد بن عبادہ کے۔ وہ اپنے قوم کے سردار اور اپنے قبیلے کے سربراہ تھے۔ وہ انصار پیش کر رہے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر و عمر جب اس محفل میں پہنچے کہ وہاں تو امیر کا انتخاب ہو رہا ہے، جب یہ دو شیخین پہنچے ابو بکر و عمر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس حکومت، اس چھوٹی سی حکومت کا سربراہ قریش ہی میں سے ہوگا۔ الائمۃ من قریش، امام کون ہوگا؟ امیر کون ہوگا؟ قریش ہی میں سے ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اس لیے فوراً لوگ مان گئے، فوراً لوگ مان گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کیا اور سب سے پہلے بیعت کیا کہ آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ ہیں اور ہمارے امیر ہیں۔ اب بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ کرنا کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، جائز معاملات میں آپ کو امیر تسلیم کرتے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور آپ جو فیصلہ کریں گے دین و شریعت کے مطابق اس کو مانیں گے، اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ معاہدہ ہے، اس زمانے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کیا جاتا تھا۔ اب طریقے حکومت بدل گیا ہے، ووٹ کے ذریعہ ہو رہا ہے، کبھی اور دوسرا طریقہ تھا حکومت کے انتخاب کرنے کا۔ یہ سلسلہ وار بیان کرنے کی ضرورت، کیسے لوگ اپنے امیر کا یا حکومت کا انتخاب کرتے تھے۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی تھا کہ تمام لوگ ٹوٹ پڑے اور سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت علی بھی آئے، انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب خلافت مستحکم ہو جانے کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو نہلایا گیا، آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس یہ پیش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارنے میں۔ یہ بات تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے وصیت کر کے نہیں گئے تھے۔ 2.5 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کو نقاہت، کمزوری محسوس ہونے لگی اور یہ لگا کہ زندگی کے کچھ ایام اب باقی ہیں، تو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد، اجلے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد، عقل مند دور اندیش صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ کا حضرت ابو بکر کا مسجد میں اعلان کرنا تھا، مسجد نبوی میں، کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے جانشین کون ہوں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کے سربراہ اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ امیر المومنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ آپ ہم لوگوں پر کس کو مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ وہ تو اس قدر سخت مزاج ہیں، وہ تو اس قدر سخت آدمی ہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے والے آدمی ہیں، بات بات پر درہ چلا دینے والے آدمی ہیں، آپ ان کو ہمارے اوپر حاکم بنا کر کے جا رہے ہیں، جینا دوبھر ہو جائے گا ہم لوگوں کا، پریشان ہو جائیں گے ہم سب۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت عمر سخت تب تھے جب ہم خلیفہ تھے اور رسول اللہ موجود تھے، جب ذمہ داری ان پر آن پڑے گی تب ان کی مزاج کی سختی کم ہو جائے گی اور وہ خود بخود نرم پڑ جائیں گے، اور معاملہ ایسے ہی ہوا جب ان پر خلافت کی ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10.5 سال تک ایسے حکومت کیا کہ انتہائی آن بان شان کے ساتھ حکومت کیا، اور حکومت کا دائرہ معلوم ہے کہ حجاز سے نکل کر کے علاقے حجاز جو سعودی عرب کے سوا جتنے بھی اور خلیج کے ممالک ہیں ان تمام علاقوں سے نکل کر کے روم اور ایران اور مصر کی سرحدوں سے دور افریقہ کے جنگلات اور افریقہ کے بہت دور دراز بربر قبیلے جو کالے لوگ ہیں، حبشی لوگ ہیں، ان لوگوں تک اسلام پہنچا، اور وہاں سے نکل کر کے چین کی سرحد تک یا افغانستان اور ترکمانستان، قزاقستان اور ان سب علاقوں تک اسلام پہنچ گیا۔ کن کے زمانے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب 10.5 سال حکومت کرتے ہوئے ہو گئے اور آپ کو ایک دشمن نے زخمی کر دیا اور یہ تھا کہ اب بچنے والے نہیں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کے انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا وہ انہی کی زبانی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا جانشین منتخب نہ کروں تو میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کروں گا، اور اگر میں اپنا جانشین کسی کو منتخب کر دوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سنت کی پابندی اور ہر بات میں نیکی کا اختیار کرنا کس قدر ان کے اندر تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا نائب نہ منتخب کروں تو میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کروں گا، اس لیے کہ آپ نے بھی کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا، اور اگر میں اپنا جانشین کسی کو منتخب کر دوں تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بعد میرا انتخاب کیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ آپ دیکھیے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن زبیر، اور 6 نمبر پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، 6 بیٹے پر عبداللہ ابن عمر کا نام رکھا، اور یہ کہا کہ یہ مشورے میں تو شامل ہوں گے میرے بیٹے عبداللہ عمر، لیکن نہ تو خلیفہ بنیں گے، نہ خلافت کے دعوے دار ہوں گے، نہ کسی ووٹنگ میں حصہ لیں گے، یہ مشورے میں رہیں گے لیکن خلیفہ نہیں بنیں گے۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیے یہ 6 لوگوں کی مجلس بنانے کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مکلف کیا اور کہا کہ آپ میرے انتقال کے فوراً بعد آپ ان 6 لوگوں کو ایک کمرے میں، ایک حجرے میں بند کر دیے، حجرے میں بند کیجئے اور تالا لگائیے اور کہیے کہ جب تک خلیفہ کا انتخاب یہ نہ کر لیں تب تک یہ باہر نہ نکلیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ایک خلیفہ کے انتقال ہو جانے کے بعد معاً بعد دوسرے خلیفہ کی ضرورت ہے۔ یہ امت بغیر امیر کے نہیں رہے گی، یہ امت بغیر سربراہ مملکت کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تجہیز و تکفین چاہے بعد میں، لیکن خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ اس لیے یہ 6 لوگ باہم مشورہ کر کے آپس میں سے انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے۔ اب بہت ضروری قرار دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ
کہ ان 6 بزرگوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کر کے خصوصاً عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام واپس لے لیا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، خلیفہ نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا ہم بھی نہیں بنیں گے، اسی طرح سے طلحہ و زبیر کہا ہم بھی نہیں بنیں گے۔ 2 لوگ بچے، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کئی لوگوں سے صلاح و مشورہ کے بعد پھر مسجد میں آ کر کے دونوں بزرگوں کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا اعلان کیا کہ امت کی اکثریت اور اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین بنیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ خلیفۃ المسلمین چن لیے گئے۔ آپ یہاں تک دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اسلامی نقطۂ نظر سے کسی کو امیر یا خلیفہ چننے کا استحقاق کس کو ہے؟ کچھ لوگوں کو ہے۔ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر کو چنا، حضرت ابوبکر نے اپنے بعد حضرت عمر کا انتخاب کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنا گئے اور اس میں حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی کا انتخاب ہوا، حضرت علی کے بعد وہ لوگوں نے حضرت حسن کا انتخاب کیا، حضرت حسن کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس طرح سے انتخاب کا حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، لیکن تب تک زمانہ بدل چکا تھا۔ زمانہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ دنیا سے جا چکے تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت دنیا سے جا چکی تھی، اب قبائلی عصبیت تھی اور لوگوں کی ایک بھیڑ تھی جو اس طرح کے طریقے انتخاب کو پسند نہیں کرتی، کا جھگڑا ہو جائے گا، کئی لوگ خلافت کے دعوے دار ہو جائیں گے۔ اس لیے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے مجبوراً اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کا انتخاب کیا تھا۔ کیسے؟ مجبوراً کیوں؟ اگر وہ بغیر خلیفہ کے چلے جاتے تب بھی جھگڑا ہوتا، جیسے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں لڑائی ہوئی، بغیر خلیفہ کے چلے جاتے، اور اگر وہ خلافت کو مستحکم کر کے نہ جاتے تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں تھا، اور اپنے قبیلے میں سے کسی دوسرے کو بناتے تب بھی جھگڑے کا امکان تھا۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یزید میں کچھ کمی ہونے کے باوجود، اس لیے کہ بہرحال وہ صحابی نہیں تھے، بہرحال وہ حضرت حسین کے درجے کے نہیں تھے، وہ عبداللہ بن عمر کے درجے کے نہیں تھے، وہ عبداللہ بن زبیر کے پائے کے نہیں تھے۔ کون؟ یزید۔ کمی ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کا انتخاب خلافت کے لیے اس لیے کیا تاکہ امت میں جھگڑا نہ ہو، امت میں فساد نہ ہو، امت میں خونریزی نہ ہو۔ یہ ایک قبیلہ ہے بنو امیہ کا جس پر لوگ متفق ہو سکتے ہیں، اس کے سوا کسی اور قبیلے کے آدمی کو بنایا جائے گا، لوگ جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، خونریزی کریں گے۔ اب خلافت کا اور امارت کا اور حکومت کے انتخاب کا طریقہ کیا ہو گیا؟ باپ کے بعد بیٹے کا ہونا۔ کس کے بعد؟ باپ کے بعد بیٹے کا ہونا۔ کیسے؟ جیسے حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، پھر جو خلیفہ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ کس میں؟ خلافت بنو امیہ میں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا خلافت بنو عباسیہ میں، یہی سلسلہ چلتا رہا خلافت آل عثمان میں، یہاں تک کہ اب دنیا بہت آگے 1400 سال آگے جا چکی تھی۔ اس لیے سن 1928 میں اس طرز حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خلافت اور جانشین کا انتخاب کا حکومت اختیار کرنے کا جو سلسلہ تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو حاکم بنا کر کے اپنی زندگی ہی میں چلا جاتا تھا۔ کیسے؟ جیسے آج آپ سعودی عرب کو دیکھتے ہیں کہ کنگ عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے حاکم بنتے چلے آئے، اور اب ان کے آخری بیٹے سلمان بچے جو عبدالعزیز کے 33ویں بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا، بیٹے محمد کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اب محمد کے بعد دنیا دیکھے گی کہ وہ اپنے بعد کس کو اپنا جانشین کرتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلمانوں میں
صدیوں نے کئی صدیوں تک چلتا چلا آیا، یہاں تک کہ 1928 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور 1928 کے بعد یہ جمہوریت ہے جو ہم پر تھوپی گئی ہے، یہ جمہوریت ہے جو اب ووٹ کے ذریعہ حاکم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس جمہوریت کے بھی بڑے فضائل اور بڑے مناقب بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں بھی ویسے ہی آزادی ہے جیسے اسلام میں آزادی تھی، اس میں بھی وہی اچھائیاں ہیں جو حالانکہ اسلام کی اچھائیاں اس جمہوریت میں کہاں آ سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حکومتوں کے انتخاب کا طریقہ جمہوریت کا ہے جو 1928 کے بعد اس دنیا کے لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں نے، کچھ اسلامی ملکوں کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں نے اسی طرز حکومت کو اختیار کیا ہے کہ ووٹوں کے ذریعہ حکومت کا انتخاب کیا جائے۔ ہمارے ملک میں تو چونکہ یہی طریقے انتخاب رائج ہے، اس لیے ہوش مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، انتہائی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو بہرحال آپ کے ہم نوا ہوں، آپ کے موافق ہوں، آپ کے کام آنے والے ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں، سچے ہوں، فسادی نہ ہوں، جھگڑالو نہ ہوں، ملک کے وفادار ہوں، آپ کے ہم نوا ہوں۔ ایسے لوگوں کا بہرحال انتخاب کرنا آپ کا بنیادی حق ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں حکومت و سلطنت کے تعلق سے جو 26 جنوری کے مناسبت سے ہم نے سمجھا کہ آپ کے سامنے ہم مسلمانوں کا موقف بیان کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان یہ قوم ہے جو 1445 سال سے ہے، یہ حکومتیں کرتی چلی آئی ہے۔ اب یہ حکومت میں اس وقت موجودہ ہندوستان میں حکومت میں نہیں ہے، ورنہ یہ اس پوری قوم کی زندگی ابھی تک حکومت میں ہی گزری ہے۔ اللہ کا بے پایہ کرم رہا ہے اس امت پر کہ اللہ نے قلیل ہونے کے باوجود حکومت و سلطنت سے ہمیشہ اس کو سرفراز کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس ملک میں آپ کی حکومت 700 سال اور کچھ ملا کر کے 1200 سال اس ملک پر حکومت تھی، آپ کی تعداد تب بھی قلیل تھی، کم تھے، گنتی کے تھے، کچھ خوبیاں تھیں، کچھ اچھائیاں تھیں، کچھ نیکیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین اس نیکیوں کے سبب آپ کو حکومت و سلطنت سے سرفراز کیے ہوئے تھا۔ جب وہ نیکیاں ختم ہو گئی، حکومت و سلطنت چلی گئی، آپ ان نیکیوں اور خوبیوں کی طرف آئیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تختہ پلٹ دے، انقلاب لے آئے اور آپ کو بھی حکومت و سلطنت سے سرفراز کر دے۔ یہ اللہ کی مشیت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم سب میں سمجھ عطا فرمائے، ہم کو دین کی سمجھ، شریعت کا سمجھ اور اسی طرح سے اپنی اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔